بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بے سکونی ختم ہو جائے، رزق میں ایسی برکت آ جائے کہ تھوڑا بھی کافی محسوس ہو اور اللہ تعالی کی رحمت ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے، تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے جو برسوں سے آپ کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوال کیجئے کہ آخر وہ کیا راز ہے جو کچھ لوگوں کی زندگی میں کم وسائل کے باوجود بھی سکون، اطمینان اور برکت پیدا کر دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگ سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی، بے چین اور بے سکون رہتے ہیں۔ آخر وہ کون سی حقیقت ہے جو رزق کو صرف زیادہ نہیں بلکہ بابرکت بناتی ہے، وقت کو صرف گزرنے والا نہیں بلکہ قیمتی بناتی ہے، اور زندگی کو صرف چلتی ہوئی نہیں بلکہ اطمینان سے بھری ہوئی زندگی بنا دیتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، برکت کسی حساب کتاب سے نہیں آتی، اور راحت کسی ظاہری کامیابی، بڑے گھر، زیادہ مال یا اونچے منصب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب کچھ ان رشتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جنہیں اللہ نے انسان کی زندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ جب ہم ان تین رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم کسی معمولی تعلق کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی پوری زندگی کے ان تین بنیادی ستونوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن پر انسان کی دنیا بھی قائم رہتی ہے اور اس کے دل کی کیفیت بھی۔ پوری زندگی انہی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ستون کمزور پڑ جائے تو زندگی کی عمارت اپنی اصل مضبوطی، اپنی اصل خوبصورتی اور اپنا اصل توازن کھونے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی انسان جو بظاہر سب کچھ رکھتا ہے اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اولاد میں خیر چاہتے ہیں، دل کے اطمینان کی دعا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود زندگی میں ایک عجیب سی بے برکتی، بے سکونی اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ ہم رزق کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، حالات کی سختی پر افسوس کرتے ہیں، دل کے بے قرار ہونے کا ذکر کرتے ہیں، گھروں سے رحمت اٹھ جانے کی شکایت کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی خاموشی کے کسی لمحے میں یہ سوچا کہ کہیں ہماری زندگی کی اصل کمزوری ان رشتوں میں تو نہیں آ گئی جن کے ساتھ سکون، برکت اور راحت بندھی ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں توڑ دینا صرف ایک تعلق ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی تقدیر کے کئی دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دینا ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کے راستے تنگ کر دینا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کی روشنی کو آہستہ آہستہ مدھم کر دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے کہ تھوڑا بھی کافی محسوس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں ایسی تاثیر پیدا ہو کہ ہر لمحہ قیمتی لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت اترے، اولاد فرما بردار اور سکون کا سبب بنے، اور آپ کا دل دنیا کے ہجوم کے باوجود اطمینان سے آباد رہے، تو اپنے دل میں یہ بات نقش کر لیجئے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کی حفاظت کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی زندگی، اپنے سکون اور اپنی خوشحالی کی حفاظت کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ان سب رشتوں میں سب سے پہلا، سب سے بنیادی، سب سے طاقتور اور سب سے فیصلہ کن رشتہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی وہ پہلا رشتہ ہے جس سے زندگی کے ہر سکون کا آغاز ہوتا ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام رشتوں کی خوبصورتی قائم رہتی ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے
جہاں سے دل میں اطمینان، رزق میں خیر، وقت میں برکت اور زندگی میں اندرونی طاقت داخل ہوتی ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے، ہم دن رات رزق کی کمی کا ذکر کرتے ہیں، حالات کی سختی کا شکوہ کرتے ہیں، دل کے بے سکون ہونے پر افسوس کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا کہ ہمارا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم واقعی اس کے در کے سوالی ہیں، یا صرف ضرورت پڑنے پر اس کا نام لے کر پھر دنیا کی مصروفیات میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے اصل سہارا دنیا ہی ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی کی باطنی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ رب کے حضور ایک ایسی ملاقات بن جاتی ہے جس میں دل کو قرار ملتا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے چند الفاظ نہیں رہتا، بلکہ دل کی تاریکیوں میں اترنے والی روشنی بن جاتا ہے۔ ذکر و دعا صرف زبان کی حرکت نہیں رہتے، بلکہ روح کی غذا، غموں کا مرہم اور ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بن جاتے ہیں۔ پھر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، مشکلات اپنی جگہ موجود رہتی ہے مگر دل میں گھبراہٹ کم ہونے لگتی ہے، وسائل کم ہوں تب بھی محرومی کا احساس پہلے جیسا نہیں رہتا، وقت وہی ہوتا ہے مگر اس میں ایسی برکت محسوس ہونے لگتی ہے کہ تھوڑا وقت بھی قیمتی محسوس ہوتا ہے اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر کسی نے سکون کا چراغ روشن کر دیا ہو۔ یہی وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل سکون صرف حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے سے آتا ہے۔ اصل راحت صرف دنیا کے بڑھنے سے نہیں بلکہ رب کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ لیکن جب یہی تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے، جب نماز بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، قرآن صرف الماری کی زینت بن کر رہ جاتا ہے، ذکر کی جگہ غفلت اور فضول مشغلے لے لیتے ہیں اور بندہ اپنے رب سے مانگنے کے بجائے صرف دنیا کے سہاروں پر جینے لگتا ہے، تو دل آہستہ آہستہ ویران ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان بظاہر سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں آسائش ہوتی ہے مگر روح میں روشنی نہیں ہوتی، اور زبان پر شکر کے الفاظ ہوتے ہیں مگر دل میں اطمینان اترتا نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی سے تعلق صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ ایک زندہ جاگتا مسلسل قائم رہنے والا رشتہ ہے، ایسا رشتہ جو تنہائی میں ساتھ دیتا ہے، بے بسی میں سہارا دیتا ہے، گرنے پر اٹھاتا ہے، رونے پر سنتا ہے، مانگنے پر عطا کرتا ہے اور بندے کے دل کو ہر حال میں تھام لیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ عاجزی، اخلاص، سچائی اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائے، کیونکہ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کے اندھیرے آہستہ آہستہ روشنی میں بدلنے لگتے ہیں، اور جب یہی رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو روشنیاں بھی دل کو اندھیرا محسوس ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اس کے بعد زندگی کا دوسرا عظیم دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ یہ کوئی عام تعلق نہیں، یہ صرف دنیا میں پرورش پانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جو انسان کے رزق، اس کی دعا، اس کے سکون، اس کی کامیابی اور اس کی روحانی کیفیت تک گہرا اثر رکھتا ہے۔ ذرا رک کر سوچئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر آسائش موجود ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، ظاہری کامیابی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے، جیسے زندگی میں کچھ کمی ہے، جیسے سکون کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ نہیں ہوتے مگر ان کے چہروں پر اطمینان، ان کے لہجے میں نرمی اور ان کی زندگی میں ایسی خاموش خوشی ہوتی ہے جو دل کو گواہی دیتی ہے
کہ ان کے نصیب میں کوئی خاص رحمت شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا، یہ فرق ان رشتوں کا ہوتا ہے جنہیں کچھ لوگ سنبھال لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی مصروفیت، اپنی غفلت، اپنی بے توجہی یا اپنی انا کی وجہ سے کمزور کر دیتے ہیں۔ اور ان رشتوں میں سب سے حساس، سب سے نازک اور سب سے طاقتور رشتہ ماں باپ کا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے دعائیں بھی ملتی ہیں اور محرومیاں بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہی وہ تعلق ہے جہاں محبت، احترام، خدمت اور ادب انسان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بے ادبی، غفلت، سخت لہجہ یا دل آزاری انسان کی زندگی سے برکت کو آہستہ آہستہ کم کر سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ماں کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، یا باپ کی خاموش ناراضگی دل میں جگہ بنا لیتی ہے، تو اس کا اثر صرف ایک لمحے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی پوری زندگی پر سایہ ڈالنے لگتا ہے۔ پھر وہی انسان دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جیسے راستے بنتے بنتے رک جاتے ہیں، جیسے برکت ہاتھ آتے آتے پھسل جاتی ہے۔ بہت مرتبہ انسان کو اس کی وجہ فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن کئی بار زندگی کی بے ترتیبی کے پیچھے وہی رشتہ ہوتا ہے جسے ہم نے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوتا ہے، لیکن جب یہی رشتہ محبت، عاجزی، خدمت اور احترام سے جڑ جاتا ہے تو پھر زندگی میں ایک عجیب انقلاب آتا ہے۔ ماں کی دعا جب دل سے نکلتی ہے تو انسان کے لیے خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ باپ کی رضا جب شامل حال ہو جاتی ہے تو مشکل راستے نرم پڑنے لگتے ہیں۔ رزق میں ایسی برکت محسوس ہونے لگتی ہے کہ تھوڑا بھی کافی لگنے لگتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے رحمت کی چادر بچھ گئی ہو، اور دل کے اندر ایک ایسی خاموش خوشی بچ جاتی ہے جسے لفظوں میں مکمل بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا رشتہ صرف ایک ذمہ داری نہیں، صرف خاندانی ادب کا تقاضا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک عظیم امانت، ایک روحانی وسیلہ اور ایک ایسا مبارک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر اس رشتے میں درار آ جائے تو زندگی کی روانی متاثر ہونے لگتی ہے، لیکن اگر یہ رشتہ سلامت رہے، اس میں ادب، خدمت، محبت اور دعا شامل رہے، تو برکتیں ایسے بہتی ہیں جیسے پہاڑوں سے اترتا ہوا پانی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی راہ بناتا ہو، میدانوں کو سیراب کرتا چلا جائے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس تیسرے عظیم رشتے کی طرف جسے ہم بسا اوقات معمولی سمجھ کر سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی کے ساتھ زندگی کی بہت سی خاموش برکتیں جڑی ہوتی ہیں، اور وہ ہے بہن بھائیوں اور قریبی خونی رشتوں کا تعلق۔ انسان زندگی میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی جڑوں میں بسے ہوتے ہیں، اس کے ماضی، اس کی پہچان، اس کے بچپن، اس کے دکھ سکھ اور اس کی پوری شخصیت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی قریبی عزیز خاندان کے وہ لوگ جن کے ساتھ انسان نے بچپن کی معصوم یادیں، مشترکہ خوشیاں، مشترکہ دکھ اور بے غرض اپنائیت کے لمحے گزارے ہوتے ہیں۔ یہ سب رشتے محض خاندانی نام نہیں ہوتے، بلکہ دل کی ساخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب انہی رشتوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، جب انا، غلط فہمیاں، حسد، دنیاوی مفادات یا پرانی شکایتیں ان کے درمیان دیوار بن جاتی ہیں، تو پھر صرف ایک تعلق نہیں بکھرتا، بلکہ زندگی کے کئی دروازے خاموشی سے بند ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بظاہر خود کو حق پر سمجھتا ہے،
مگر حقیقت میں اپنی زندگی کی برکت کو خود کم کر رہا ہوتا ہے۔ قطع رحمی کوئی معمولی معاملہ نہیں، یہ ایسا عمل ہے جسے شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور اس کے اثرات صرف دل کی دنیا تک محدود نہیں رہتے بلکہ رزق، عمر، سکون اور گھریلو خوشحالی تک پھیل جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں، چچا پھوپھی، ماموں خالہ یا دوسرے قریبی عزیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، ان سے سرد فہری اختیار کرتا ہے، سلام دعا ختم کر دیتا ہے، یا دل میں کینہ، ضد اور ناراضگی کو جگہ دے دیتا ہے، تو بظاہر اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا وقار بچا لیا، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی روشنی مدھم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کمائی ہوتی ہے مگر اس میں تاثیر محسوس نہیں ہوتی، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی پریشانی بن جاتی ہے، دل کا سکون آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اور انسان کو ہر طرف ایک عجیب سی بے برکتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ بوجھ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ بے چینی کیوں ختم نہیں ہو رہی، یہ برکت کیوں ساتھ نہیں دے رہی، حالانکہ اس کی جڑ اکثر انہی ٹوٹے ہوئے رشتوں میں ہوتی ہے جنہیں اس نے وقت کے ساتھ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اس کے برعکس منظر سوچئے، جب انسان انہی رشتوں کو جوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، معاف کرنا سیکھتا ہے، پہل کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، انا کے بت کو توڑتا ہے اور تعلقات میں نرمی، خلوص اور خیر خواہی پیدا کرتا ہے، تو زندگی میں حیران کن تبدیلی آنے لگتی ہے، رزق میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے، وقت بامقصد لگنے لگتا ہے، دل کے اندر ایک گہرا سکون پیدا ہوتا ہے، گھر کا ماحول محبت سے بھرنے لگتا ہے، معاملات میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور انسان اپنے اندر ایک ایسی خاموش خوشحالی محسوس کرنے لگتا ہے جسے وہ الفاظ میں مکمل بیان نہیں کر پاتا۔ حقیقت یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑنا صرف اخلاقی خوبی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی بند راہوں کو کھولنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وہ تیسرا عظیم رشتہ ہے جسے اگر محبت، درگزر، صبر اور خلوص کے ساتھ سنبھال لیا جائے تو زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، اور انسان اپنے اندر ایسی سکون بھری روشنی محسوس کرنے لگتا ہے جو صرف انہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ذرا ان تینوں رشتوں کو ایک ساتھ سامنے رکھیے اور گہرائی سے سوچئے کہ آخر یہ تینوں رشتے اتنے اہم کیوں ہیں، آخر کیوں اللہ سے تعلق، ماں باپ کی رضا اور خونی رشتوں کی حفاظت کو زندگی کی برکت، سکون اور خوشحالی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حقیقت میں یہی تین رشتے انسان کی پوری زندگی کے وہ بنیادی ستون ہے جن پر اس کی باطنی دنیا بھی قائم ہوتی ہے اور ظاہری زندگی کی مضبوطی بھی۔ یہی وہ خاموش بنیادیں ہیں جن پر رزق کی برکت، دل کا اطمینان، گھر کی رحمت، اولاد کی خیر اور زندگی کی آسانیاں کھڑی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب، خدمت اور محبت کا معاملہ کرتا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی روانی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے بند دروازے خاموشی سے کھلنے لگتے ہیں، جیسے الجھے ہوئے معاملات آہستہ آہستہ سلجھنے لگتے ہیں، جیسے دل کے اندر پھیلی ہوئی بے چینی پرسکون کی ہلکی ہلکی بارش برسنے لگتی ہے۔ پھر رزق میں صرف اضافہ نہیں ہوتا بلکہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، تھوڑا بھی بہت محسوس ہونے لگتا ہے، وقت میں ایسی برکت اترتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ خیر نصیب ہونے لگتی ہے، گھر کے ماحول میں ایسی نرمی آتی ہے کہ دل واپس لوٹنے کو چاہتا ہے، اولاد میں ایسی خیر پیدا ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے لگتی ہے، اور انسان کے دل میں ایک ایسی خاموش خوشی بچ جاتی ہے
جسے نہ دنیا کی دولت خرید سکتی ہے اور نہ ظاہری کامیابی اس کا بدل بن سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جینے کا نام ہے۔ لیکن جیسے ہی یہی تین رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، جیسے ہی بندہ اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے یا خونی رشتوں سے بے رخی اور سرد فہری اختیار کرتا ہے، تو زندگی کی خوبصورتی آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے۔ پھر بظاہر رزق بڑھ بھی جائے تو دل مطمئن نہیں ہوتا، گھر بڑا ہو تب بھی سکون محسوس نہیں ہوتا، آسائشیں موجود ہوں تب بھی روح پر بوجھ رہتا ہے، اور انسان ہر وقت ایک ایسی انجانی بے چینی کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے، آخر سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی کیوں ہے، آخر کامیابی ملنے کے باوجود راحت کیوں نصیب نہیں ہو رہی، اور اکثر اسے یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ اس کی زندگی کے وہی ستون کمزور ہو چکے ہیں جن پر اس کی خوشی، اس کا اطمینان اور اس کی برکت کھڑی تھی۔ یاد رکھیں، زندگی صرف محنت سے نہیں سنورتی، صرف منصوبوں سے نہیں بدلتی، اور صرف دنیاوی کامیابیوں سے مکمل نہیں ہوتی۔ زندگی اس وقت سنورتی ہے جب اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اور ان بنیادوں میں سب سے اہم یہی تین رشتے ہیں۔ اگر یہ سلامت رہے تو بکھری ہوئی زندگی بھی سنورنے لگتی ہے، اور اگر یہ کمزور پڑ جائیں تو سنوری ہوئی زندگی بھی اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان رشتوں کی حفاظت صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی زندگی، اپنے سکون، اپنی برکت اور اپنی خوشحالی کی حفاظت ہے۔ محترم ناظرین، اب اس گفتگو کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ایک سچا سوال کیجئے کہ کیا ہم واقعی ان رشتوں کی حفاظت کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا سکون، ہمارے رزق کی برکت، ہمارے گھر کی رحمت اور ہمارے دل کا اطمینان جڑا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو وہ مقام دیا ہے جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا ہم نے ماں باپ کی رضا، ان کی خدمت، ان کے ادب اور ان کی دعاؤں کی قدر کو واقعی سمجھا ہے؟ اور کیا ہم نے اپنے بہن بھائیوں، قریبی عزیزوں اور خونی رشتوں کو وہ اہمیت دی ہے جس کے بغیر زندگی کی برکت مکمل نہیں ہو سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی انہی بنیادوں کو کمزور کرتا جا رہا ہے جن پر اس کی خوشی، اس کا سکون اور اس کی کامیابی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ رزق چاہتا ہے مگر رشتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ راحت چاہتا ہے مگر دل آزاری سے نہیں بچتا، وہ برکت مانگتا ہے مگر تعلقات کو جوڑنے کے بجائے انا، غصے اور بے رخی کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب دل بے سکون ہوتا ہے، جب گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، جب کمائی میں تاثیر باقی نہیں رہتی، جب دعاؤں کے باوجود راستے بند محسوس ہوتے ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ کئی مرتبہ اس کا جواب انہی ٹوٹے ہوئے رشتوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، برکت کسی حساب کتاب سے نہیں آتی، اور راحت کسی ظاہری کامیابی، بڑے گھر، زیادہ مال یا بلند مرتبے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب ان رشتوں کے ساتھ بندھی ہوئی نعمتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو محبت، خلوص، احترام، عاجزی، درگزر اور وفاداری کے ساتھ سنبھال لیں، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لیں، ماں باپ کے دل جیت لیں اور خونی رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ کے بجائے جوڑ، نرمی اور خیر خواہی پیدا کر لیں، تو زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔
دل پر اطمینان اترنے لگتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے، گھر رحمت کا گہوارہ بننے لگتا ہے اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی بکھری ہوئی دنیا دوبارہ جڑنے لگی ہو۔ لیکن اگر ہم نے ان رشتوں کو توڑ دیا، ان کی قدر نہ کی، ان میں دراڑ آنے دی اور دنیا کی مصروفیات، انا، ناراضی اور غفلت کو ان پر غالب کر دیا، تو پھر چاہے ہم دنیا کی کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لیں، دل کا سکون ہم سے دور ہی رہے گا، خوشی ادھوری محسوس ہوگی اور اندر کا خلا کسی چیز سے نہیں بھر سکے گا۔ اس لیے آج ہی یہ عہد کیجیے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے، والدین کی خدمت اور رضا کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں گے اور خونی رشتوں کو جوڑنے، معاف کرنے اور محبت بانٹنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یقین جانیے یہی وہ فیصلے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے جو دل کو حقیقی سکون، گھر کو رحمت، رزق کو برکت اور زندگی کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے، انہیں سنبھالنے، ان میں اخلاص اور نرمی پیدا کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے ذریعے سکون، برکت اور خوشحالی سے بھر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ سچا تعلق پیدا فرما، ہمیں والدین کی خدمت اور ان کی رضا کا شعور عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے خونی رشتوں میں محبت، معافی اور خلوص پیدا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جو تیرے ذکر، تیری رضا اور تیری محبت سے روشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔